آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ گزشتہ کل حکومت ہند نے وقف کے لا کو، وقف کے قانون کو ترمیم کیا۔ کوئی ایک غم ہو تو بندہ اس کا مداوع کرے، بے انتہا ستم ہے، بے انتہا غم ہے، بے انتہا تاریخ کے اوراق پر درد برے نقوش درج کیے ہیں، جس کا مداوع اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے۔ ہمارا یہ ملک، جس کو ملک ہندوستان کہا جاتا تھا اور جس کو ملک ہندوستان کہا جاتا ہے، یہ لوکتنتر کا سجتا ہوا گلدستہ تھا۔ یہاں ہر مذہب کے لوگوں کو اختلاف رائے کا حق تھا۔ اس ملک کے اندر ہر مذہب کو نشر و اشاعت اپنے مذہب کی کرنے کا اختیار تھا۔ اس ملک کے اندر ہر مذہب والی جماعت اپنے مذہب کے اوپر رہ سکتی تھی، کسی کو کسی قسم کی عبادت سے، ان کی عبادت گاہوں سے، ان کے عبادت کے نقش و نگار سے، ان کے عبادت کے کرنے کے طریقوں سے آج تک نہیں روکا گیا تھا۔ یہ ملک جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا یہ جمہوریت کا قلعہ تھا۔ یہ جتنا ملک بڑا ہے اتنا اس ملک کے اوصاف کمال کے تھے، لیکن گزشتہ کل رات کے 1 بجے مسلمانوں کے حقوق پر غاصبانہ ڈاکہ ڈالا گیا، مسلمانوں کے حقوق کو سلب کر لیا گیا، مسلمانوں کے وقف کے اوپر قبضہ کرنے کا اپنا وہ مشن کامیاب کر لیا۔ جہاں لوگ سو رہے تھے وہاں اس ملک کی اسمبلیاں مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی تھیں۔ جہاں لوگ سو رہے تھے وہاں یہ ملک مسلمانوں کی اقلیت کو مٹانا چاہتی ہے۔ جہاں ہم سو رہے تھے وہاں مسلمانوں کی اقلیت جماعت کے خاتمے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ یہ آج کے دن سے نہیں بلکہ بہت عرصے سے یہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کے کس طرح میراث کو غصب کیا جائے، مسلمانوں کی دین کو، مسلمانوں کی دینی جماعتوں کو، مسلمانوں کی دینی تحفظ لوگوں کو کس طرح نقصان دیا جائے۔ آخرکار وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور ملک کے اندر سیاہ سے سیاہ ترین دن جمعرات کا نمایاں ہوا۔ 47 کے اندر جب ملک کا بٹوارا ہوا اور ہندوستان سے یہ گورے انگریز واپس جانے لگے، لیکن انہوں نے اپنی کالی پیدا ہوئی کی ہوئی اولادیں چھوڑی۔ یہ انگریز ملک چھوڑ کر چلا گیا لیکن اپنے پیدا کیے گئے ناسور یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ جو تاریخ انگریز یاد دلاتے تھے وہ تاریخ ہندوستان کے اندر دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔
انگریز کو یہاں سے نکالا، لیکن مسلمانوں نے اپنے ملک کو اپنے خون جگر سے سینچا، جہاں تمام مذاہب کے لوگ سر فہرست اس ملک میں قربانیاں دینے کے لیے سرحدوں پر رہے۔ 1200 سال کی تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ہر ملک میں ہر مذہب کے آدمی نے اس ملک کے لیے قربانی دی، جہاں ہر مذہب کے آدمی نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا، وہاں ہی سرحدوں پر اس مسلمان نے اپنے جگر کا خون دے کر اس ملک کو سینچا ہے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا نہیں ہے، اگر کوئی بغض کا چشمہ نہیں پہنا ہے، اگر کوئی کسی کو خیرات میں حق بولنے کی اور حق دیکھنے کی، صدقات و خیرات میں ملا ہوا ذہن ہے، اس کو خیرات میں ملی ہوئی بصارت موجود ہے، تو وہ جا کر دیکھے کہ لال قلعے کے اوپر آج بھی وہ سنہری مسلمانوں کے خون سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمان نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا، مسلمان نے اپنے اس ملک کے لیے بچے دیے۔ یہ ملک ابوالکلام آزاد کا ملک تھا، یہ ملک گاندھی کا ملک تھا، یہ ملک سیکولرزم کی مثال تھی۔ اس ملک کے اندر جب ہندوستان کا لا لکھا گیا تو اس وقت یہ بات واضح طور پر حکومت بالا کو کہی گئی کہ اس ملک کے اندر ہر مسلمان، ہر اقلیت اپنے مذہب کے اوپر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر، اپنی دین کی نشر و اشاعت کے اوپر پہلے کی طرح آزاد ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا اس ملک کے اندر؟ پھر کیا ہوا اس ملک کو کہ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت جس کو اقلیت کی بنا پر دبایا جا رہا ہے، انہوں نے منصوبے بنائے اور وقف بل کا نام انہوں نے امید کا رکھا کہ ہم مسلمانوں میں ایک امید جگانا چاہتے ہیں۔ اب کون سی امید جگانا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کی میراث ہڑپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کی مقدسات کو گرا کر ان کو امید دلانا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر بلڈوزر چلا کر امید دلانا چاہتے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کی تاریخ لکھنا کیسے چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ ہم نے اس ملک کو تسلیم کیا تھا، ہمارے آبا اور اجداد نے اس ملک کو تسلیم کیا۔ ہم نے ملک کی تقسیم کے اوپر پاکستان کو جوتے کی نوک پر رکھ کے کہا کہ ہم اپنے ملک کا تحفظ چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کو دوبارہ سے کھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کوئی مسلمان اسلام کے نام پر بنا، ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں ہے، جو جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ ہندوستان کو چنا تھا۔ ہماری تاریخ شاہد ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہمیں اس ملک کے اندر آپ جو ہے اقلیت شمار کر کے دفنانا نہیں چاہتے، آپ ہمیں جو ہے دبا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ مسلمان کا ملک ہے۔ جتنا اس ملک کا حقدار دوسرے مذہب کا بھائی ہے، جتنا ہندو اس ملک کا حقدار ہے، اتنا مسلمان اس ملک کا حقدار ہے۔ جتنا سکھ بھائی اس ملک کا حقدار ہے، اتنا جو ہے جہنی بھائی بھی اس ملک کا حقدار ہے، اتنا کرسچن بھی اس ملک کا حقدار ہے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم مسند نشین ہیں تو ہم نے اس ملک کو اپنی میراث سمجھا، نہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس ملک کے اوپر ان تخت پر بیٹھے، بڑے تاج سجائے۔ راحت اندوری کا شعر ہے، اس نے کہا تھا یہ آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ہم سے ووٹ لیا، ہم نے جتایا، مسلمانوں نے حمایت کی، مسلمانوں نے اقتدار تک پہنچایا، پھر آپ نے مسلمانوں کی گردن کے اوپر چھری رکھ لی اور دھوکے کے ساتھ، غصب کرنے کے ساتھ، مسلمانوں کو جھوٹی تسلیاں دینے کے اوپر۔ پھر اس بل میں انہوں نے ایک اور بات کہا
کہ ہم یہ بل اس ملک میں اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. ارے بابا، آپ نے اس بل کو لایا، اس بل کی حمایت میں ایک مسلمان عورت اسمبلی میں نہیں ہے. جس اسمبلی کے اندر بل لایا گیا، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان عورتوں کے تحفظ کے لیے اس بل کو لایا. ارے جن کے تحفظ کے لیے آپ نے یہ بل لایا، اس کے بیچ کوئی مسلمان عورت بھی ہونی چاہیے. کائنات دیکھ کر ان کے کذب کو سوچتی ہے کہ یہ کیسے کذاب ہے، یہ کیسے جھوٹے ہیں. آپ کو میں یہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل کے نقصانات کیا ہیں. 2 بڑے نقصانات. ہمارا صاحب شعور معاشرہ، آپ کسی ایک کو اٹھا کر پوچھ لیں وقف ہے کیا، وقف کہتے کسے ہیں، یہ ہے کیا، یہ آئی کہاں سے، کسی کو نہیں پتا. ہمارے آبا اور اجداد نے جو اپنی ملکیت سے اللہ کے نام پر کار خیر کے لیے زمینیں دی ہیں، اس کو وقف کہا جاتا ہے، اس کو وقف کہتے ہیں. جو انہوں نے دی، جو اس ملک کا آئین ہے، اس ملک کا آئین تھا کہ مسلمان کی وقف کی ہوئی جائیداد نہ حکومت لے سکتی ہے، نہ کوئی خرید سکتا ہے. اس کے اوپر صرف مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کی ملکیت ہے. آپ مسند نشین ہوئے، آپ اقلیت کو دبانا چاہتے ہیں، آپ اقلیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آج اگر مسلمان اقلیت پر یہ دور آ گیا تو کل کسی دوسری مذہب کی اقلیت کو بھی دبایا جائے گا. ہم مسلمان کا تحفظ نہیں کرتے، ہم اقلیتوں کا تحفظ کرتے ہیں. ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم ظالم کی حمایت نہیں کرتے. یہ آج جو صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑے ہی ہے، کرائے پر آئے ہوئے لوگ ہیں. آپ کیسے مسلمانوں کی میراث کو ہڑپ کریں گے؟ وقف بورڈ کا جو لا تھا، جو آئین تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کی وقف کی زمین کے اندر کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا. آج جو انہوں نے مسلمانوں پر لا کے وقف کا بل تھوپا، اس میں سب سے پہلی چیز جو لائی وہ یہ تھی کہ اس میں 2 بڑے ممبر ہندو ہوں گے. ارے بابا، میرا مذہب ہے، میں اپنے مذہب کو اپنی آزادی رائے کے ساتھ چلانا چاہتا ہوں. میں اپنے مذہب کے اوپر اپنے دین کی نظریے کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میرے مذہب کو کوئی دوسرا اپنے نظریے کے اوپر کیسے چلا سکتا ہے؟ وقف کی بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، جتنی بھی جماعتیں ملک کے اندر ہیں، ہر جماعت کا اپنا ٹرسٹ ہے. ہندوؤں کا اپنا ٹرسٹ، اس میں مسلمان مداخلت نہیں کر سکتا، بحیثیت ممبر مسلمان نہیں رہ سکتا. سکھ بھائیوں کا اپنا ٹرسٹ، اس کے اندر بحیثیت ممبر ہندو نہیں رہ سکتا. کرسچنوں کا اپنا ٹرسٹ، اس میں بحیثیت ممبر سکھ اور ہندو مسلمان نہیں رہ سکتا. تمام اقلیت جماعتوں کے اپنے ٹرسٹ، اس کے اندر کسی دوسرے مذہب والا نہیں جا سکتا. تو پھر مسلمان کی مذہبی کام کے اندر کسی دوسرے مذہب والا مداخلت کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں بتایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے کہ دوسرے مذہب والا اس کے اندر مداخلت کیسے کر سکتا ہے. جس صوبے کا وقف ہے، اس وقف بورڈ میں ایک وقف کا کمشنر ہوتا ہے، وہ پورے صوبے کو دیکھتا ہے، وہ پورے صوبے کی وقف کی جائیدادوں کو دیکھتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ہر ضلع کا اپنا کلیکٹر بنایا. اب وہ وقف کی زمین لے گا. مثال کے طور پر یو پی کے 80 صوبے ہیں،
اس 80 صوبے کے اندر ہر صوبے کا اپنا کلیکٹر ہوگا، ہر صوبے کا۔ کسی نے مسجد کی زمین اللہ کے نام پر وقف کی، کسی نے قبرستان کے لیے زمین اللہ کے نام پر وقف کی، کسی نے خانقاہ کے لیے، مزار کے لیے، امام باڑے کے لیے یا کسی اور مذہبی کار خیر کے لیے وقف کی۔ اگر کوئی ایک بندہ اس کے اوپر دعویٰ کرے گا تو وہ زمین حکومت کی ہوگی۔ بابا کیسے ہوگی؟ اب کیسے اس کو غصب کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسری بات، کلیکٹر صاحب نے کہا ریل کی زمین غصب کر لو جی، ہڑپ کر لو، کر لی۔ مسجد کی زمین ہڑپ کر لو، کر لی۔ قبرستان کی کر لو، کر لی۔ خانقاہ کی کر لو، کر لی۔ مزار کی کر لو، کر لی۔ اور امام باڑے کی کر لو، کر لی۔ تم اتنا سارا لوٹ کر سمیٹ کے کھا کے جا کہاں سکتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو مسلمان اس کا حساب تم سے نہیں لے گا؟ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے نمائندے کی حیثیت سے یہ بات کہتے ہیں کہ ملک میں ہمارا اظہار رائے کی آزادی کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارے مذہب کی نشر و اشاعت ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارے مذہب کی وقف زمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دوسرے ہمارے مذہب کے بھائیوں کو جو ہے دھوکے میں رکھتے ہیں کہ مسلمان وقف کے نام پر زمین لوٹتا ہے۔ نہیں لوٹتا۔ جو لوٹتا ہے ہم اس مسلمان کو بھی بے ایمان کہتے ہیں، ہم اس حکومت کو بھی بے ایمان کہتے ہیں، اور جس نے اس حکومت کی حمایت کی ہم اس کو بھی بے ایمان کہتے ہیں۔ ہم بے بابا بانگے دول یہ بات کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں ہمیں تم کیوں جھوٹا بنانا چاہتے ہو کہ ہم وقف کی زمین کو کھانا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں کھاتے بابا، ہماری وقف کی زمینیں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بل لایا، تو بل لانے کے بعد یہ منصوبہ تیار کیا کہ یہ بل، اس کا نقصان یہ ہے کہ تم مسجد پر بلڈوزر پھیر دو، تم قبرستان پر بلڈوزر پھیر دو، تم زیارت پر جو ہے بلڈوزر پھیر دو، تم جو ہے خانقاہ پر بلڈوزر پھیر دو، تم جو ہے امام باڑے پر بلڈوزر پھیر دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی کیسے چلے گا؟ یہ ملک نہیں چل سکتا ایسے۔ اس ملک کا مسلمان جتنا دوسرے مذہب والا اس کا حقدار ہے، اس مسلمان مذہب والا بھی اس کا حقدار ہے۔ تم اس تاریخ سے اپنی آنکھیں کیسے چرا سکتے ہو کہ جب لال قلعے سے جامعہ مسجد تک مسلمانوں کی جو ہے گردنیں لٹکی ہوئی تھی، تم اس تاریخ سے چشم پوشا کیسے ہو سکتے ہو کہ جب مسلمانوں نے مسلمانوں کی پگڑیوں کو جوتوں کے ساتھ اچھالا جا رہا تھا؟ تم اس تاریخ کو کیسے چشم پوشا کر سکتے ہو کہ جب مسلمان اس ملک کی آزادی کے لیے مالٹا کی جیل میں تھے؟ تم اس تاریخ سے کیسے چشم پوشا ہو سکتے ہو کہ جب مسلمان اس ملک کے آئین کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دے رہے تھے؟ آج بھی مسلمان سینہ تان کر یہ کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ مسلمان کا، ہم مسلمان کے سینے کے اوپر نقش ہے، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، یہ مسلمان کا ویژن ہے۔ اسے آج بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹا۔ دوسرا، وقف کی ترمیم کر کے ہمیں جو نقصان دیا گیا وہ یہ تھا کہ مسلمان کے پاس وقف کی جتنی زمینیں ہیں ان کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا جائے۔ اس ملک میں افر و تفری کا ماحول پیدا کیا گیا۔ امت سو رہی تھی، مسلمان سو رہے تھے کہ آپ کسی ایک اقلیت جماعت کے حکمران ہیں؟ کیا کسی ایک اقلیت جماعت اس ملک میں رہتی ہے؟ ہمارے آبا اور اجداد نے جو زمین آج سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے
مسجد کے نام پر وقف کی، مدرسے کے نام پر وقف کی، جو ہے امام باڑے کے نام پر وقف کی، زیارت کے نام پر وقف کی، کل کا کلیکٹر ہمیں آ کے کہے گا کہ اس مسجد کا ہمیں کاغذ دو، اگر کاغذ نہیں ہے بلڈوزر پھیر دو، حکومت کی پراپرٹی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے کاغذ کے جو ہے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ کل آپ مسجد کا کاغذ مانگو گے، نہیں ہوگا، بلڈوزر پھیر دو۔ 100 سال سے بسا قبرستان، کاغذ پہ مانگو گے، وہ وقف کا کاغذ نہیں ہوگا۔ آج سے 1200 سال پہلے کی وقف کی جائیداد کے کاغذ کہاں سے لاؤ گے؟ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، گریبان تک تمہارے ہاتھ رکھ لیا گیا، تمہاری گردنیں مروڑ دی جائیں گی، تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تم تاریخ سے نہ آشنا ہوئے، تمہیں تاریخ سے نکال کر ایسے پھینک دیا گیا کہ آج روئے زمین کے اوپر تاریخ میں مسلمان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کے قلعوں کی لال جو ہے یہ سنہری دیواریں، یہ جو ہے تاج محل کا چمکتا سفید گنبد، یہ لال قلعے کے مینار، یہ مسلمان کے شاہد ہیں گواہی دینے کے کہ یہ مسلمانوں کی میراث ہے، یہ مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر ان کو اتنا بلند کیا۔ یہ اس ہندوستان کے جھنڈا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ انگریزوں سے اس کو سربلند کروانے والا مسلمان تھا۔ کسی ایک جماعت نے خون نہیں بہایا، کسی ایک جماعت نے اس ملک کی آزادی کے لیے جانیں نہیں دی ہے۔ جہاں کسی دوسری جماعت نے ایک آدمی ان کا مرا ہوگا، ہمارے دو سامنے کھڑے ہو کر اس ملک کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ تاریخ اٹھاؤ، انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والا مسلمان تھا، انگریز کے خلاف جیل میں جانے والا مسلمان تھا، انگریز کے خلاف بغاوت کرنے والا مسلمان تھا۔ مسلمان جنگ آزادی کی ملک کے اندر تحریک گاندھی سے بھی پہلے چلانے والا مسلمان تھا۔ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ شاہد ہے۔ تاریخ سے ہمیں آپ نکال کر کیسے پھینک سکتے ہو؟ دوسرا سب سے بڑا شرمندگی کا المیہ ملک کے اندر ہوا۔ کیا یہ ملک آج تک جمہوری ملک نہیں تھا؟ کیا اس ملک کے اندر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے اوپر، اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہب کے لوگوں کو بولنے کا حق نہیں تھا، اپنی عبادات کا حق نہیں تھا؟ آج سے پہلے بھی مسلمان روڈ پر نماز پڑھتا تھا، آج سے پہلے بھی ہمارا ہندو بھائی روڈ پر ہولی مناتا تھا، آج سے پہلے بھی ہمارا سکھ بھائی اس ملک کے اندر اپنے مذہب کے تہوار کو اپنی خوشی سے مناتا تھا۔ یہ اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ آپ دنیا میں جا کر دیکھیں، جو لوگ تنتر ہمارے ملک کا ہے، کسی ملک کے اندر ایسا سنہرا گلدستہ نہیں جو ہے مل سکتا، نہ مثال مل سکتی۔ لیکن اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو دوسرا بڑا المیہ ہوا، پہلا المیہ تو یہ تھا کہ انہوں نے غاصبانہ طور کے اوپر مسلمانوں کے وقف کی میراث کو ہڑپ کر لیا، مسلط کر دیا، ہمارے گلے میں قانون کا توپ ڈال دیا۔ اس سے پہلے ہولی کا تہوار ہوا، تاریخ شاہد ہے 47 سے بعد آج تک اس ملک کے اندر کبھی کسی مذہب نے دوسرے مذہب کے ساتھ اتنی شدت نہیں کی۔ کیا ہوا؟ ہولی کا تہوار ہوا، حکومت کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہوئی کہ آپ اپنی مسجدوں کو جو ہے ترپال کے ساتھ ڈھک دو، اس کے اوپر ہولی کا رنگ پڑے گا۔ بابا مذہبی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، مذہب کو تم سیاست کے ساتھ لا رہے ہو۔ جو آپ نے مسجد کے وقار کو، مسجد کے ناموس کو، مسجد کے تقدس کو اس طرح ٹھیس پہنچائی، آج سے پہلے ملک کے اندر ایسی تاریخ نہیں تھی۔ اور ہولی صرف 25 میں روز جمعے والے دن نہیں آئی، صرف 2025 کے سال میں ہولی جمعے والے دن نہیں تھی، بلکہ میں آپ کے سامنے آج اس بات کو واضح کروں گا
کہ جمعے والے دن ہولی کون کون سے سالوں میں آئی ہے؟ اس سے پہلے تو کسی مسجد کے اوپر غلاف نہیں چڑھا، ترپال نہیں چڑھا، پھر اس سال کیا ہوا؟ کیوں چڑھا؟ جمعے کے دن 14 مارچ 1992 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار آیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے خوشی کے ساتھ اس تہوار کو منایا۔ کوئی مسلمان، کوئی دوسرے مذہب والا، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، اپنے مذہب کے اوپر اظہار رائے کا پورا اختیار۔ 1958 میں جو ہے 14 مارچ 1958 کو جمعے کے دن ہولی آئی، مسجدوں پر غلاف نہیں چڑھے۔ 21 مارچ 1969 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 28 مارچ 1975 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 7 مارچ 1980 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 28 مارچ 1986 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 21 مارچ 1997 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 21 مارچ 2003 کو جو ہے جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 21 مارچ 2008 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 29 مارچ 2013 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ 22 مارچ 2011 میں جمعے کے دن ہولی کا تہوار تھا۔ پھر جو ہے 14 مارچ 2025 میں کیا ہو گیا کہ ہمیں اعلان کر دیا گیا کہ آپ ملک کے اندر مساجد کو غلاف کے ساتھ ڈھک دو۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، ملک کس سطح کی طرف چلا گیا؟ تم کب تک مذہبی جماعتوں کے نام پر لڑو گے؟ تم کب تک مسلکی لڑائی لڑو گے؟ تم کب تک اپنی زمینوں کی جنگ لڑو گے؟ تم کب تک سیاسی جنگ لڑو گے؟ تم کب تک پاش رہو گے؟ تم کب تک اختلاف میں بٹے رہو گے؟ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، ہم سے ہمارا دین چھین لیا جائے گا، ہم سے ہماری اذانوں پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ہو کر دکھایا، کر کے دکھایا، ہماری زبانیں بند کروا دی جائیں گی، ہم مسجدوں میں داخل نہیں ہو پائیں گے، اور یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ بِأَيْدِي كَسَبَتِ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، کی ہوئی کمائی ہے۔ آج وقت چلا گیا، چاہ کر بھی نہیں روک سکیں گے۔ ایسا ملک کے اندر افرو-تفری کا ماحول پیدا کر دیا جائے گا کہ یہ جو 100 سال پہلی مساجد ہیں، جن کا وقف کے کاغذات جن کے پاس نہیں ہیں، 100 سال پہلی خانقاہیں، 100 سال پہلے مزار، 100 سال پہلے امام باڑے، 100 سال پہلے مدارس، 100 سال پہلے مذہبی مقدسات، جن کے کاغذ نہیں ہیں، زمین کے نیچے مسمار کر دیے جائیں گے، نہیں بچا پاؤ گے۔ کب تک زبانیں بند رکھو گے؟ کب تک پیسہ کرو گے؟ کب تک عزت کے لیے لڑو گے؟ دین لٹ گیا، دین مٹ گیا، دین ختم ہو گیا، مسلمانوں کے مقدسات چھین لیے گئے۔ مسلمانوں، تم کہاں ہو؟ تم کیوں ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ اگر یہ ایسا مسلمان با کردار ہوتا، مسلمان اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا، مسلمان اللہ کے سامنے اپنے اس سجدے کو رکھنے والا ہوتا، آج تم پر حالات نہ آتے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک کے دستور کو مسلمانوں نے اپنے ہندو بھائیوں کے ہاتھ میں دیا تھا، لو اور ملک چلاؤ۔ اور گاندھی جی نے اعتماد میں لیا تھا کہ ہم اس ملک کے آئین کو سیکولر رکھیں گے، ہم اس ملک کے دستور کو سیکولر رکھیں گے،
اس ملک میں کسی مذہب والے کو، ہندو بھائی کو مندر میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، سکھ بھائی کو گردوارے میں جانے سے نہیں روکا جائے گا، مسلمان کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ساری کی ساری مذہبی جماعتیں جو ہے اپنے مذہب کے اوپر کھل کر اپنے مذہبی تہوار مناتی ہیں۔ پھر کیوں ملک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر روڈ پر کوئی نماز پڑھتا مل گیا تمہارا لائسنس رد کر دیا جائے گا؟ ہم باہر سے آئے، ہمارا ملک نہیں ہے، ہم نے قربانیاں نہیں دی، ہمارے آبا اور اجداد یہاں کے نہیں تھے، ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے وارث ہیں، ہمارا بھی یہ ملک ہے، ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، ہمیں کسی نے باہر سے لا کر نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی مرضی سے اس ملک کو تسلیم کیا۔ آج بھی سرحدوں پر مرنے والا جوان اس ملک کے جھنڈے کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، آج بھی مرنے والا مسلمان اس مٹی کے بیچ دفن ہوتا ہے، آج بھی اس ملک کے اندر جان دینے والا مسلمان اپنا خون اس مٹی کے لیے قربان کرتا ہے۔ پھر ہم سے آپ یہ حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ رات کے 1 بجے آپ کیسے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتے ہیں؟ آپ ہم سے ہماری میراث کیسے چھین سکتے ہیں؟ آپ ہمارے مذہب کے اندر کسی دوسرے مذہب والے کی مداخلت کیسے کروا سکتے ہیں؟ اگر آپ اتنا ہمدرد ہیں تو آپ یہ قانون لاتے کہ مسلمانوں کے اوقاف کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے، ہم جو ہے مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کر کے مسلمانوں کو مضبوط کر کے دیں گے۔ اگر آپ اتنے ہمارے وفادار تھے تو ہمارے اوقاف کی آپ حفاظت کرتے، نہ کہ آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اندر داخل کر کے آپ ہمارے مذہب کی نمائندگی نہیں جو ہے کروا رہے، آپ دوسرے مذہب کے لوگوں کو اندر داخل کر کے ہمارے مذہب کی نمائندگی کروانا چاہتے ہو۔ اگر مسلمان کے مذہب میں غیر مسلم جو ہے اپنی رائے پیش کرے گا، پھر مسلمان کو اختیار دینا چاہیے کہ دوسری ٹرسٹ کی جماعتوں میں مسلمان بحیثیت ممبر ان جماعتوں میں بھی رہے۔ آپ نے آج تک قانون ہے کہ ہندوستان کے اندر سکھوں کی کسی جو ہے ٹرسٹ کے اندر مسلمان نہیں جا سکتا، ہندوؤں کے ٹرسٹ میں مسلمان نہیں جا سکتا، پھر مسلمان کے ٹرسٹ میں ہندو کیسے آ گیا؟ بابا یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ہم سے دین کی چادر چھیننا چاہو گے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہم اس بل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو بچاؤ۔ یہ نہ ہو کہ اپنی اپنی کرتے قبر میں پہنچ جاؤ اور کلمہ بھی تم کو نہ پڑھنے دیا جائے، تمہیں زبان نہ کوئی کھولنے دے، تمہیں سجدہ نہ کرنے دے، اذان نہ دینے دے، نماز نہ پڑھنے دے، پھر یہاں ہی رہیں گے دیوبندی، یہاں ہی رہیں گے اہل حدیث، یہاں ہی رہیں گے بریلوی، یہاں ہی رہیں گے دوسرے مسالک کے، اور دنیا میں تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جب تم اپنے لیے لڑنے لگے اور تمہیں دوسری قوموں نے اپنے پاؤں تلے چونٹیوں کی طرح رون دیا ہے۔ اس لیے اٹھو اور اپنے آئین کی حفاظت کرو، اٹھو اپنے ملک کی حفاظت کرو، اٹھو اپنے دستور ہند کی حفاظت کرو، اٹھو اور اپنے ملک کے دستور کی حفاظت کرو، اٹھو اور اپنے ملک کے سیکولرزم کی حفاظت کرو۔ اگر اس ملک کو بچانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کو تباہی کے راستے پر نہیں لے جانا چاہتے ہو، اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے، اور یہ جو ہے چشمہ پرسی کے عالم میں اس ملک کی اللہ حفاظت کرے اور ہمارے مقدسات کی اللہ حفاظت کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔